بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی مکمل داستان۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد دولت ایمان سے مالا مال ہوئے، مگر اپنا اسلام ظاہر نہ کیا۔ پھر فتح مکہ کے عظمت والدین والد ماجد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرحبا فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گورے رنگ اور لمبے قد والے تھے، چہرہ نہایت وجیح اور رعب و دبدبے والا تھا۔ زرد خضاب استعمال فرمانے کی وجہ سے یوں معلوم ہوتا کہ دار مبارک سونے کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتابت وحی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خطوط تحریر کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ کئی مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعاؤں سے نوازا۔ کبھی علم و حلم کی یوں دعا دی، اے اللہ معاویہ کو علم اور حلم یعنی بردباری سے بھر دے۔ کبھی ہدایت کا روشن ستارہ یوں بنایا، یا اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔ کبھی نوازشوں کی بارش کو یوں برسایا، اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما اور اس سے عذاب کو دور فرما۔ کبھی خاص مجلس میں ان کی عظمت پر یوں مہر لگائی، معاویہ کو بلاؤ اور یہ معاملہ ان کے سامنے رکھو، وہ قوی اور امین ہے۔ کبھی سفر میں خدمت کا شرف بخشا اور وضو کرتے ہوئے نصیحت فرمائی، معاویہ اگر تم کو حکمران بنایا جائے تو اللہ پاک سے ڈرنا اور عدل و انصاف کا دامن تھام کر رکھنا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اخلاص اور عہد و وفا، علم و فضل اور فقہ و اجتہاد، حسن سلوک، سخاوت، تقریر و خطابت، مہمان نوازی، تحمل و بردباری، غریب پروری، خدمت خلق، عطیت الہی، اتباع سنت، تقوی اور پرہیزگاری جیسے عمدہ اوصاف سے متصف تھے۔ بردباری، ایک مرتبہ ایک آدمی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے سخت کلامی کی، مگر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ دیکھ کر کسی نے کہا، اگر آپ چاہیں تو اسے عبرتناک سزا دے سکتے ہیں۔ فرمایا، مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میری رعایا میں سے کسی کی غلطی کی وجہ سے میرا حلم یعنی قوت برداشت کم ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کام کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کا جذبہ بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکتوب روانہ کیا کہ مجھے وہ باتیں لکھ دے جن میں میرے لیے نصیحت ہو۔ جنگ صفین کے بعد امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرو کہ اگر وہ تم میں نہ رہے تو تم سروں کو کندھوں سے ایسے ڈھلکتے ہوئے دیکھو گے جیسے پھل، یعنی تم اپنے دشمن کے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کی خبر سن کر آپ نے حضرت سیدنا زرار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میرے سامنے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے اوصاف بیان کرے۔ جب حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اوصاف بیان کیے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں پر آئی اور داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ حاضرین بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور رونے لگے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیش قیمت نذرانے پیش کرنے کے باوجود آپ ان سے معذرت کرتے اور کہتے، فی الحال آپ کی صحیح خدمت نہیں کر سکا، آئندہ مزید نذرانہ پیش کروں گا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ میں کس جگہ نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا، دیوار سے 2 یا 3 ہاتھ کا فاصلہ رکھ کر نماز پڑھ لیجئے۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت عالیہ میں آدمی بھیجا کہ آپ کے پاس رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر مقدسہ اور موئے مبارک ہے، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ دونوں متبرک چیزیں بھجوا دیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حصول برکت کے لیے چادر مبارک کو اور لیا، پھر ایک برتن میں موئے مبارک کو غسل دیا اور اس غسالہ کو پینے کے بعد باقی پانی اپنے جسم پر مل لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات میں سے ازار یعنی تہبند شریف، ردائے اقدس، قمیض اطہر، موئے مبارک اور ناخن با برکت کے مقدس تراشے تھے۔ تبرکات سے برکات حاصل کرنے اور اہل بیت و صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کا سلسلہ جاری و ساری تھا کہ وقت نے سفر زندگی کے اختتام پذیر ہونے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ با وقت انتقال وصیت کی کہ مجھے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازار شریف و ردائے اقدس، قمیض اطہر میں کفن دینا، ناک اور منہ پر موئے مبارک اور ناخن با برکت کے تراشے رکھ دینا اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ دینا۔ کاتب وحی جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 رجب المرجب 60 ہجری میں 78 سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ حضرت سیدنا ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھانے کا شرف حاصل کیا، جبکہ دمشق کے باب الصغیر کو آخری آرام گاہ ہونے کا اعزاز بخشا گیا۔ شمس الائمہ امام سحر خسی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ پہل امام جلیل محمد بن فضل القماری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بدگوئی اور عیب جوئی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ پھر ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ان کے منہ سے لمبے لمبے بال نکل کر پاؤں تک لٹک گئے ہیں اور وہ ان بالوں کو اپنے پاؤں میں روندے چلے جا رہے ہیں، جبکہ زبان سے خون جاری ہے، جس سے ان کو سخت تکلیف اور اذیت ہو رہی ہے۔ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے تعبیر بتانے والے سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے کہا، آپ کبار صحابہ علیہم الرضوان میں سے کسی صحابی کی بدگوئی اور ان پر طعن کرتے ہیں، اس فعال سے بچیے اور اجتناب کیجیے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سے فوراً تائب ہو گئے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔